آپ شیعہ اور آفس کو دیکھیں گے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں گے۔ بھئی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کے فضائل بیان کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3414، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ استبا رجلان، کہ دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، رجل من المسلمین و رجل من الیہود، ان دونوں میں سے ایک مسلمان تھے یعنی صحابی تھے اور دوسرا جو شخص تھا وہ یہودی تھا، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ فقال المسلم، تو مسلمان نے کیا کہا کہ والذی اصطفیٰ محمدً علی العالمین، کی قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پہ فوقیت دی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ فوقیت دی ہے۔ تو جب مسلمان صحابی نے یہودی کی یہ بات سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِ، یہودی کے چہرے پہ مارا، ایک چماٹ مارا، ایک تماچا مارا اس کو، اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں اور تو موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دے رہا ہمارے نبی پہ، یہ سن کے مار دیا۔ تو یہ یہودی جو شخص تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا اور کہا کہ مسلمان نے مارا مجھ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہ بھائی تم نے کیوں مارا، لما لطمت وجہہ، کہ کیوں اس کو تماچا مارا؟ تو مسلمان صحابی نے ذکر کیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے مقابلے میں پیش کر رہا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہے کہ یہ مجھے اونچا کر رہا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اونچا کر رہے ہیں، تو یہ سن کے اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی روی فی وجہہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس کا اثر دکھ رہا ہے غصے کا۔ تو فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو اونچا نیچا مت کرو، یعنی کسی کو کسی پہ فوقیت مت دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کیا کہا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ اللہ کے نبیوں میں فضیلت مت دو۔ حالانکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ میں سب سے افضل نبی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے بیچ میں ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، تو وہ ایک خاص پس منظر میں ہے۔ پس منظر یہ کہ بھائی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کی فضیلت مت بیان کرو، یہ سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ شیعہ اور آفس کو دیکھیں گے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں گے۔ بھئی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کے فضائل بیان کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات تو نبیوں کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شبہ نہیں کہ سب سے افضل ہیں۔ لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں اس بات کو لے کے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو پسند نہیں کیا، یعنی مجھے اس انداز سے میری فضیلت مت بیان کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی کی بھی اس انداز سے فضیلت نہیں بیان ہونی چاہیے کہ دوسرے صحابی کی تنقیص لازم آئے۔ دیکھیے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی کتاب تذکرہ، اس کے شروع میں آپ پڑھیں تو اس میں علامہ اقبال کی ایک شکایت درج ہے کہ جب یہ کتاب چھپی تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، تو ایک صاحب نے لکھا کہ ابوالکلام آزاد تو ایسے ہیں جبکہ اقبال صاحب تو ایسے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے خط لکھا ابوالکلام آزاد کو کہ آپ کی کتاب مجھے بھی بہت پسند آئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ابوالکلام آزاد کی تعریف کرنے کے لیے اقبال کی برائی کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی آپ کو بڑا مانتے ہیں، بہت اچھا مانتے ہیں، لیکن کیا آپ کی تعریف کرنے کے لیے ضروری کہ اقبال کی برائی کی جائے؟ میری برائی کیے بغیر بھی تو آپ کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ کسی کو اونچا بتانے کے لیے کسی کو نیچا ثابت کریں۔ تو تعریف کا یہ انداز پسند نہیں ہے۔
ایسے علماء بھی لوگ کرتے ہیں، کسی عالم کی تعریف کرنا ہوتا ہے تو کسی کو دوسرے کو ذلیل کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو بہت آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ ارے بھائی کسی کو بہت آتا ہے تو بولو بہت آتا ہے، تو اس کے مقابل میں کسی دوسرے عالم کو لا کے اس کی مٹی پلیت کرنا ضروری ہے؟ آپ بیان کرو نا کسی کی خوبی۔ تو چاہے عالم کا مسئلہ ہو، دو بزرگ کا مسئلہ ہو، دو انسان کا مسئلہ ہو، دو بھائیوں کا مسئلہ ہو، دو صحابی کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ دو نبیوں کا مسئلہ ہو، اگر آپ کسی کی تنقیص کریں گے تو تنقیص کی غرض سے کسی کی فضیلت بیان کرنا جائز نہیں، سمجھیں؟ گرچہ وہ شخصیت صاحب فضیلت ہو، لیکن جب تنقیص مقصود ہو تو اس ناحیے سے آپ کسی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ صحابہ کا ہے کہ آپ کسی بھی صحابی کی فضیلت بیان کریں، لیکن فضیلت بیان کرنے کے پیچھے اگر مقصد ہو کہ دوسرے صحابی کو نیچا دکھائیں، یا ایک ساتھ آپ ایک کی فضیلت بیان کریں اور ساتھ میں کہیں کہ ان کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس انداز سے فضیلت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی کی فضیلت بیان کریں، جو بھی قرآن و حدیث میں بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی ساتھ میں تنقیص نہ